حماسہ حسینی باب دوم دوسری مجلس حسینی تحریک مقدس حماسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اغدوا الی ولا تنظرونی۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ رزمیہ بات نظم، شعر یا وہ نثر ہوتی ہے جو عقیدے کے لیے جنگ آزمائی، مقابلے، قیام اور بچاؤ کی خاطر انسانی روح میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیتی ہے، اور حماسی شخصیت اسے کہتے ہیں جس کی روح میں یہ لہر اٹھتی ہے اور جو عظمت، غیرت، حمیت، شجاعت، حقوق کے بچاؤ اور انصاف طلبی کے مچلتے جذبوں سے سرشار ذہنیت رکھتی ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ عاشور کی تاریخ میں دو صفحے ہیں، ان میں سے ایک سیاہ اور تاریک ہے جو انسانی جرم کا آئینہ دار ہے، بہت بڑے جرم کا۔ یہ ایک بے حد و حساب جرم اور ظلم کی داستان ہے، اس لیے ہمارے اس جرم کی داستان کے کتنے ہی ہیرو ہیں جو جرم و گناہ کے ہیرو ہیں۔ معاویہ کا بیٹا، زیاد کا بیٹا، سعد کا پسر اور کچھ دوسرے لوگ جرم کی اس داستان کے ہیرو ہیں، لیکن یہ داستان پوری جرم کی نہیں ہے، یعنی ہماری داستان میں ایک نہیں دو صفحے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ مجرموں کی جماعت نے پاک اور بے گناہ لوگوں کی ایک جماعت پر ظلم کر دیا، ہاں داستانیں ہیں جو صرف ظالمانہ اور جابرانہ ہیں۔ ان میں ایک صفحے سے زیادہ نہیں ہے، وہ بھی جرائم سے بھرا ہوا۔ مثلا مسلم بن عقیل کے بیٹوں کا قصہ جرم و گناہ کی ایک داستان ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ دو نابالغ بچے جو بے گناہ ہیں، جن کا باپ قتل کر دیا گیا ہے، ایک اجنبی شہر میں ایک قاتل کے ہاتھ پڑ جاتے ہیں اور وہ انہیں دولت کی لالچ میں نہایت وحشیانہ طریقے سے قتل کر دیتا ہے۔ جب ہم یہ تاریخ پڑھتے ہیں تو ایک طرف جرم و گناہ دیکھتے ہیں اور دوسری طرف دو معصوم نابالغ اجنبی لڑکے جن پر ظلم ہوتا ہے، جو کچھ کہہ بھی نہیں پائے، جو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ بچے کم و بیش 10-12 سال کے رہے ہوں گے۔ یہ صرف ایک جرم کی داستان ہے، ان دونوں بچوں کے لحاظ سے سوگ ہے، مصیبت ہے، مظلومیت ہے، لیکن کربلا کی داستان اس طرح کی نہیں ہے۔ اس داستان کے دو صفحے ہیں، دوسرا صفحہ زیادہ قابل مطالعہ ہے۔ یہ صفحہ پہلے صفحے کے مقابلے میں مثبت پہلو رکھتا ہے، ایک زوردار عملی صورت رکھتا ہے۔ انسانیت، بزرگی، بلندی اور بشریت نیز عظمت کی آماجگاہ ہے، انسانیت کی سربلندیوں اور فیاضیوں کی نمائش گاہ ہے۔ مکمل حماسہ ہے جس میں بزرگی، شجاعت، سچائی کی طلب اور حقانیت کی لگن موجیں مار رہی ہے۔ اس لحاظ سے ہماری داستان کے ہیرو پسر معاویہ، پسر زیاد، پسر سعد اور دوسرے لوگ نہیں ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اس داستان کے ہیرو حسین بن علی علیہ السلام ہیں، عباس بن علی علیہ السلام ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ اعلیٰ درجے کے جانثار مردوں کی ایک جماعت ہے جن کی امام حسین علیہ السلام بھی تعریف کرتے ہیں، جو کبھی کوئی غلط یا مبالغہ آمیز بات نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے اصحاب کی تعریف کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ کل بے گناہ اور مجبور لوگوں کی ایک جماعت قتل کی جائے گی اور تم لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، بلکہ ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَىٰ وَلَا خَيْرًا مِّنْ أَصْحَابِي۔
دنیا میں نے اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں پائے، یعنی میں تم کو بدر کے ان اصحاب پر بھی ترجیح دیتا ہوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اپنے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب پر ترجیح دیتا ہوں، نبیوں کے ان اصحاب پر جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجیح دیتا ہوں یعنی میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم سب کے سب ہیرو ہو۔ آپ علیہ السلام کی گفتگو یوں شروع ہوتی ہے، شاباش شاباش اے ہیروز کی جماعت۔ اس کی بنا پر اب میں سمجھا کہ اس داستان کے 2 صفحے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دوسرے صفحے کا بھی مطالعہ کریں اور یہ مان لیں کہ ہم نے ماضی میں یہ غلطی کی ہے کہ اس داستان کا صرف ایک زاویے سے مطالعہ کیا ہے اور غالباً داستان کے دوسرے رخ کو سرے سے ہی چھوڑ گئے ہیں، یعنی ہم پسر معاویہ، پسر زیاد اور پسر سعد کے مجرمانہ کارنامے ہی دکھاتے چلے آئے ہیں۔ میں دل سے ان ماتمی دستوں کے احترام کا قائل ہوں کیونکہ یہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ان احساسات کا جو 100% فطری ہیں اور جو عقیدے اور ایمان سے بیدار ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں اس قوم کے بڑے ہیروز کے لیے عقیدے اور ایمان سے پیدا ہونے والے فطری جذبات موجود ہوں تو وہ کتنے قابل قدر ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کے خلاف جد و جہد بھی نہیں کرنی چاہیے، صرف ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ نہایت عظیم جذبات صرف عقیدے اور ایمان کی قوت سے جنم لیتے ہیں، ان کو سنوارنا اور درست کرنا چاہیے۔ کیا آپ اربوں خربوں روپے خرچ کر کے بھی قوم میں ایسے جذبات بیدار کر سکتے ہیں؟ یہ شخص جو اپنی جیب سے دولت خرچ کرتا ہے، خود کو ہر کام سے روک دیتا ہے، زنجیر اٹھاتا ہے، اپنی پیٹھ لہو لہان کر لیتا ہے اور اس کے آنسو بھی برابر بہتے رہتے ہیں، بہت قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس سے لڑنا نہیں چاہیے اور نہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ وحشیانہ کام ہے۔ تاریخ کے بڑے ہیروز کے حق میں جذبات کا اظہار وحشی پن نہیں ہوتا، اس کی غلطی صرف یہ ہے کہ جس وقت جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، جنایت کاروں کی جنایت کی قہرمانی اور اس شخص کی مظلومیت کی نمائش کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جسے وہ دوست رکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جب نمائش کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرنا چاہیے کہ حسینی حماسے کا آئینہ دار بن جائے، تاریخ عاشور کے روشن پہلو کا نمائش گر بن جائے، امام حسین بن علی علیہ السلام کی روح کا دکھانے والا بن جائے۔ خوش قسمتی سے یہ بیداری کم و بیش پیدا ہو چکی ہے اور کبھی کبھی انسان آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا ہے کہ بعض دستوں نے اس بات کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ بڑے آدمی کی روح رزمیے کی مالک ہوتی ہے، چاہے اس نے صرف اپنی ذات کے لیے کام کیا ہو یا ایک قوم کے لیے یا بشریت کے لیے اور انسانیت کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، یا انسانیت سے بھی بلند ہو کر سوچے اور اپنے آپ کو خلقت کی کلی اہداف کا خدمت گزار سمجھنے لگے، جسے رضائے الہی کا نام دیتے ہیں، کہ خدا نے یہ خلقت پیدا کر کے اس کے لیے ایک راستہ اور ایک عمومی مقصد قرار دیا ہے۔ یہی راستہ رضائے الہی کا راستہ ہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جس کی روح میں حماسہ موجود ہو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نادر شاہ افشار کی روح میں حماسہ نہ ہوتا تو وہ ایران سے افغانوں کو نہیں نکال سکتا تھا اور نہ ہندوستان فتح کر سکتا تھا۔ یہ تو خود ایک حماسہ ہے، لیکن یہ کہ بعد میں جو مال خلیہ میں مبتلا ہو گیا اور خود اپنی ہی قوم کی جان کا دشمن بن گیا تو یہ دوسری بات ہے۔ سکندر کی روح میں ضرور ایک رزمیہ اور ایک لہر موجود تھی، اسی طرح شاہ اسماعیل اور نیپولین میں بھی۔ سکندر، نادر شاہ اور شاہ اسماعیل بھی ایک بڑے ارادے والے ہیں، ایک بڑی ہمت والے ہیں، ایک بڑا رزمیہ ہیں، لیکن مقدس رزمیہ نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی ہی شخصیت کو وسعت دینا چاہتا ہے۔
ہر شے کو اپنی ہی شخصیت میں سمیٹ لینا چاہتا ہے، تمام قوموں اور سلطنتوں کو اپنی ہی مملکت میں جذب کر لینا چاہتا ہے۔ لہٰذا ایک قوم کے نقطۂ نظر سے ان میں سے ہر ایک قومی ہیرو ہے، لیکن دوسری قوم کے نقطۂ نظر سے مجرم ہے۔ سکندر یونانیوں کا ہیرو ہے اور ایرانیوں کے لیے مجرم ہے۔ وہ یونانیوں کے لیے ہیرو ہے کیونکہ اس نے یونان کو عظمت بخشی، کیونکہ اس نے دوسری قوتوں، حکومتوں اور عظمتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دوسری مملکتوں میں یونانی پرچم لہرا دیا۔ لیکن وہ کسی مغلوب قوم کے نقطۂ نظر سے ہیرو نہیں ہو سکتا۔ نپولین فرانسیسیوں کے لیے ہیرو ہے، تو کیا روس اور انگلستان کے لیے بھی ہیرو ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ رزمیہ ہیں، یعنی خود غرض قسم کے ایک رزمیے، ایک بڑے رزمیہ ہیں، یعنی ایک بڑے خود غرض ہیں، ایک بڑے خود پرست ہیں، ایک بڑے جاہ طلب ہیں۔ لیکن یہ رزمیے مقدس ہماسا شمار نہیں ہوتے۔ مقدس ہماسا میں کچھ اور خصوصیات ہوتی ہیں جو میں عرض کرتا ہوں، ایسی خصوصیات جن کی روح سے کوئی نپولین اور سکندر مقدس رزمیہ نہیں ہو سکتے۔ مقدس ہماسا وہ شخص ہوتا ہے جس کی روح میں خود اپنے ہی لیے لہر نہیں اٹھتی، اپنی نسل کے لیے لہر نہیں اٹھتی، اپنی قوم کے لیے لہر نہیں اٹھتی، اپنے بر اعظم یا اپنی مملکت کے لیے لہر نہیں اٹھتی۔ بنیادی طور پر جس چیز کو وہ دیکھ نہیں پاتا، جس پر اس کی نظر نہیں پڑتی، وہ اس کی ذات یا شخصیت ہوتی ہے۔ وہ صرف حق اور حقیقت کو دیکھتا ہے، اور اگر ہم اسے بہت چھوٹا کر کے بھی کہنا چاہیں تو ہم کو کہنا چاہیے کہ وہ بشریت کو دیکھتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت رزمیہ آیت ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب، اے لوگو جو مذہب کا دعویٰ رکھتے ہو، آؤ باہم ایک بات طے کر لیں۔ آؤ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں اور صرف اپنے عقیدے کو دیکھیں۔ آؤ ایک عقیدے کی خاطر اپنے آپ کو فراموش کر دیں۔ آؤ ایک بات کو اپنا نظریہ بنا لیں۔ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی موجود کو عبادت کے لائق نہ سمجھیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، آؤ فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں، کورانہ عبادت چھوڑ دیں، آدم پرستی چھوڑ دیں، انسانوں کے درمیان عدل و مساوات قائم کریں۔ نہ میری قوم نہ تیری قوم، ہم ساتھ مل جائیں اور ایک اور قوم کے باپ کو بیچ میں لے آئیں۔ یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو ایک پہلو جس سے یہ رزمیہ مقدس بنتا ہے، اس کا مقصد پاک اور پاکیزہ ہو، روشن سورج کی طرح ہو جو سب انسانوں اور سب مخلوقات پر چمکتا ہے۔ اس قسم کے قیاموں اور تحریکوں کے تقدس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ خاص حالات میں جب کسی شخص کو گمان بھی نہیں ہوتا، وجود میں آ جاتی ہے، یعنی بہت ہی گھپ اندھیرے میں اچانک ایک شعلہ سا لپک جاتا ہے، گہری تاریکی میں ایک چنگاری یا دیے کی سی لو، یا سخت ظلم و ستم میں انصاف کی ایک فریاد اٹھتی ہے، سکون میں ایک حرکت سی ہو جاتی ہے، جبکہ ہر شے ٹھہری ہوئی اور ڈری سہمی ہوئی ہوتی ہے، موت سے سناٹے میں جیسے ایک چیز سنائی دے۔ مثلا نمرود پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کو باقی نہیں چھوڑے گا، اور اسی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس تحریک اٹھتی ہے، انا ابراہیم کانا قانتاً۔ یا فرعون پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ اسی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، یا خاتم الانبیاء کی بعثت کے زمانے میں جب پوری دنیا تاریکی، خاموشی اور فتنہ و فساد میں ڈوبی ہوئی تھی، یکایک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ بنی امیہ کی حکومت ہے،
تمام قوتیں اپنے فائدے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ مذہب کی قوت بھی، اس طریقے سے کہ ایسے محدث ملازم رکھ لیے گئے ہیں جو خدا سے غافل ہیں، ان کو رقمیں دی جاتی ہیں تاکہ حکومت کے فائدے کے لیے حدیثیں گھڑ لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک اموی عالم نے کہا تھا، ان الحسین قتل بسیف جدہ، حسین علیہ السلام اپنے نانا کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ حسین علیہ السلام اپنے جد کے دین کے حکم سے قتل ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں یہ بات ایک اور معنی میں بھی ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہ بنی امیہ کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ اسلام سے اس قدر ناجائز فائدہ اٹھائیں، اپنے کام میں لائیں اور اذہان کو اس طرح تبدیل کر دیں کہ لوگوں کی ایک جماعت خدا سے غافل ہو کر جہاد اور اسلام کی خدمت کے نام سے حسین علیہ السلام سے لڑنے آ جائیں۔ وَكُلُّ يَتَقَرَّبُونَ إِلَى اللَّهِ بِدَمِهِ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس کام کے شکرانے میں کتنی ہی مسجدیں بنائی گئیں۔ ذرا غور تو کیجئے کتنا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ان حالات میں شعلہ حسینی جیسا ایک شعلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان حالات کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ بھی لکھنا چاہتا، مثلا وہ کہتا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ سنا ہے، یا میں حضرت علی علیہ السلام سے فلاں قصہ یا فلاں خطبہ نقل کرنا چاہتا ہوں، تو لوگ اس کمرے میں جاتے جہاں صندوق رکھے جاتے تھے، پھر دروازہ اندر سے بند کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جو شخص جملہ نقل کرنا چاہتا تھا اسے سخت قسمیں دی جاتی تھیں کہ اس شرط پر جملہ نقل کر رہا ہوں کہ تم اور کسی کو نقل نہیں کرو گے بجز اس شخص کے جو تمہارے اندازے کے مطابق قابل اعتماد ہو، اور تم اسے بھی ایسی ہی قسم دو گے کہ وہ کسی ناقابل اعتبار شخص کو نقل نہ کرائے۔ حسینی تحریک کے تقدس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں رشد اور فکری ارتقاء کی گہری سوجھ بوجھ ہے، یعنی یہ قیام اور رزمیہ اس لحاظ سے مقدس ہو جاتا ہے کہ قیام کرنے والا جو کچھ دیکھ لیتا ہے اسے دوسرا دیکھ نہیں پاتا۔ مثل مشہور ہے، جسے دوسرے آئینے میں بھی نہیں دیکھ پاتے وہ اسے کچی اینٹ میں بھی دیکھ لیتا ہے، اپنے کام کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے۔ اس کی منطق سماج کے لوگوں کی منطق سے مافوق ہوتی ہے۔ ابن عباس، ابن حنفیہ، ابن عمر اور بہت سے لوگوں نے نہایت خلوص سے حسین بن علی علیہ السلام کو کربلا جانے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنی منطق کی روح سے اس بات کا حق رکھتے تھے، یعنی منع کرنے میں حق بجانب تھے، لیکن وہ اپنی سطح سے دیکھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام جو دیکھ رہے تھے انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہ حسین بن علی علیہ السلام کے برابر پرخطر حالات کا احساس کر پا رہے تھے، اور نہ یہ سمجھ سکتے تھے کہ اس نہضت کا آگے چل کر کتنا بڑا اور اہم نتیجہ نکلے گا۔ لیکن حسین بن علی علیہ السلام کو بالکل واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کتنی ہی بار کہا تھا، خدا کی قسم یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، اور خدا کی قسم میرے قتل ہو جانے کے ساتھ ہی ان کے اطوار بالکل الٹ پلٹ جائیں گے۔ یہ تھی اس عظیم ہستی کی ثاقب نظری۔ حسین بن علی علیہ السلام ایک مقدس روح ہیں۔ بنیادی طور پر جب روح بڑی ہوتی ہے تو بدن کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی روح گھٹتی ہے بدن کو راحت اور قرار مل جاتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ایک حساب ہے۔ ابن عباس اور دوسرے لوگ منع کرتے رہیں تو کیا امام حسین علیہ السلام کی روح اجازت دیتی ہے؟ عرب کے مشہور شاعر متنبی نے بہت عمدہ شعر کہا ہے۔ وہ کہتا ہے، وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَعِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ۔ وہ کہتا ہے کہ جب روح عظیم ہو جائے تو جسم کو اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ روح کا اتباع کرے، تکلیف اٹھائے اور ملول ہو، لیکن صغیر روح جسمانی خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ جسم جس بات کا اسے حکم دیتا ہے وہ بجا لاتی ہے۔ صغیر روح
جسم کی خاطر ایک چھوٹے سے لقمے کے پیچھے بھی جاتی ہے، چاہے بھیک مانگنے اور خوشامد کرنے ہی کا طریقہ کیوں نہ ہو۔ صغیر روح مقام و منصب کے پیچھے دوڑتی ہے، چاہے عزت رہن رکھ کر ہی کیوں نہ ہو۔ صغیر روح اس کے لیے ذلت اور توہین برداشت کر لیتی ہے کہ اس کے گھر میں قالین یا فرنیچر ہو جائے، آرام ہو جائے، میٹھی نیند کا انتظام ہو جائے، لیکن عظیم روح جسم کو جو کی روٹی کھلاتی ہے اور پھر اسے اور بھی بلند کر دیتی ہے اور کہتی ہے راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کیا کر۔ جس وقت عظیم روح اپنے فریضے میں چھوٹی سے چھوٹی کوتاہی بھی دیکھتی ہے تو جسم سے کہتی ہے اس سر کو اس تنور پر رکھ تاکہ تجھے اس کی گرمی کا اندازہ ہو، اور اس کے بعد پھر تو یتیموں اور بیواؤں کے امور میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ عظیم روح کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ الہی اہداف اور عظیم انسانیت کے اہداف کی خاطر قتل ہو جائے، سر میں تلوار اتر جائے تو خدا کا شکر ادا کرتی ہے۔ روح جب عظیم ہو جاتی ہے تو صاحب روح کو روز عاشور جسم پر 300 زخم پر تعرض نہیں ہوتا۔ وہ جسم جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں پامال ہو جاتا ہے وہ روح کی عظمت کا تاوان ادا کرتا ہے، ایک رزمیے کا جرمانہ بھرتا ہے، حق پرستی کا تاوان بھگتتا ہے۔ شہید روح کا صدقہ دیتا ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا تَغِبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ۔ جس وقت روح عظیم ہو جاتی ہے وہ جسم سے کہتی ہے میں اس خون کو ارزش اور قیمتی بنانا چاہتا ہوں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ ایک دن میں کتنے انسان مارے جاتے ہیں، مثلا ہوائی جہاز گر پڑتا ہے اور کئی افراد مر جاتے ہیں، انہیں شہید کیوں نہیں کہتے؟ شہید کے لفظ کے گرد تقدس نے گھیرا کیوں ڈال رکھا ہے؟ کیونکہ شہید وہ شخص ہوتا ہے جس کی روح عظیم ہوتی ہے، وہ روح جو مقدس ہدف رکھتی ہے۔ شہید وہ شخص ہوتا ہے جو عقیدے کی خاطر مارا جائے، وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے لیے کوئی کام نہیں کیا، وہ شخص ہے جس نے حق، حقیقت اور فضیلت کی راہ میں قدم رکھا ہے۔ شہید اپنے خون کو قیمتی بناتا ہے، جس طرح ایک شخص اپنی دولت کو قیمتی کرتا ہے اور بینکوں میں اور اپنی دولت جمع کرنے کے بجائے اسے کسی نیک کام میں صرف کر دیتا ہے جس کے ایک ایک روپے کی قیمت معنوی اعتبار سے لاکھوں روپے ہوتی ہے۔ اپنی دولت کسی رفاع عامہ کے ادارے میں علم، مذہب یا اخلاق کے فائدے کے لیے لگا دیتا ہے اور اس عمل سے وہ قیمت ادا کرتا ہے۔ دوسرا اپنے سوچ و بچار کو قیمتی بناتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دے کر کوئی فائدہ بخش اور علمی نوعیت کی کتاب تصنیف کر دیتا ہے۔ ایک اور شخص اپنے فنی ذوق سے کام لیتا ہے اور انسان کے لیے کوئی صنعت کھڑی کر دیتا ہے۔ ایک اور شخص اپنے خون سے قیمت چکاتا ہے، انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی جان نثار کرتا ہے۔ کس کس نے زیادہ خدمت کی ہے؟ شاید آپ یہ خیال کریں کہ عالموں، موجدوں، نئی دریافت کرنے والوں اور دولت مندوں نے انسانیت کی زیادہ خدمت کی ہے۔ نہیں، شہید کے برابر کسی نے بھی انسانیت کی خدمت نہیں کی، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے راستہ کھولتے ہیں اور انسان کو آزادی کا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو انسان کے لیے انصاف کا ماحول قائم کرتے ہیں تاکہ عالم اپنے علمی کام میں مصروف رہے، ایجاد کرنے والا اطمینان سے اپنی ایجاد کے کام میں لگا رہے، سوداگر سوداگری کرتا رہے، طالب علم پڑھتا رہے اور ہر شخص اپنا اپنا کام کرتا رہے۔ وہی ہے جو دوسروں کے لیے ایک ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال چراغ اور بجلی کی سی ہے۔ اگر چراغ یا بجلی نہ ہو تو ہم تم کیا کام کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چراغ سے تشبیہ دیتا ہے۔ چراغ اس لیے درکار ہوتا ہے کہ تاریکیاں چھٹ جائیں اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مشغول رہ سکے۔ خدا بخشے ہمارے زمانے کے شاعر پروین اعتصامی نے کتنی عمدہ بات کہی ہے۔ وہ شاہد اور شمع کی زبان سے کہتا ہے، ایک معشوقہ، ایک محبوبہ، ایک حسینہ ساری رات
یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ شمع کے پاس بیٹھی اپنا ہنر دکھاتی رہی، پھول پروتی رہی، کاریگری کرتی رہی۔ جب اپنے کاموں سے فارغ ہوئی تو شمع کو مخاطب ہو کر بولی، تو نہیں جانتی کہ میں نے کل رات کو کیا کیا کام کر ڈالے۔ شاہدی گفت بے شمعی کا امشب، در و دیوار مزین کردم۔ دیشب از شوق نخفتم یکدم، دوختم جامہ و برتن کردم۔ کس نہ دانست چه سحر آمیزی، بپرند از نخ و سوزن کردم۔ تو بے گرد ہنر من نرسی، ز آن کہ من بذل سر و تن کردم۔ یعنی میں نے اپنے جسم و جان کے لیے اپنا ہنر صرف کیا۔ شمع نے بھی اس کو جواب دیا، شمع خندید کے بس تیر شدم، تاز تا یکیت اے من کردم۔ پی پیوند گوہر ہائے تو بس، گوہر اشک بدامن کردم۔ تو کہتی ہے کہ میں نے صبح تک موتی پروئے، لیکن یہ میرے آنسو کے موتی تھے جو صبح تک ٹپکتے رہے، تب جا کر تو ان موتیوں کو ایک دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں ڈال سکی۔ خرمن عمر من از سوخت شد، حاصل شوق تو خرمن کردم۔ میں وہ ذات ہوں جو صبح تک جلتی اور چمکتی رہی، جس کی بدولت تو اپنی مراد اور مقصد تک پہنچی۔ پھر کہتی ہے، کار ہائے کہ شمر دیبر من، تو نہ کر دی ہمیرا من کردم۔ ابن سینا نے کتاب قانون نہیں لکھی، محمد بن زکریا نے الحاوی نہیں لکھی، سعدی نے گلستان اور بوستان میں اپنا شوق پورا نہیں کیا، اسی طرح مولوی نے بھی۔ یہ سب شہداء کی روشنی کی بدولت، ان لوگوں کی بدولت جنہوں نے اسلام کے عظیم تمدن کی بنیاد رکھی، انسانیت کی راہ کی رکاوٹیں دور کیں۔ ان لوگوں کی بدولت جو تاریکیوں میں شعلوں کی طرح چمکے اور اپنی جانیں فدا کر گئے، ان کی بدولت جن کا وجود سراسر الہی حماسہ تھا، جن کا پورا وجود حق خواہی اور حق پرستی تھا، ان کی بدولت جنہوں نے دنیا میں توحید کا پرچم لہرایا اور جھنڈا گاڑ دیا، جنہوں نے عدالت کی منادی کی، جنہوں نے حریت اور آزادی کی آواز بلند کی۔ ہم تم جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے خون کے قطروں کے مقروض ہیں، ان کے حماسوں کے مقروض ہیں۔ حسین بن علی علیہ السلام کا وجود سراسر حماسہ تھا۔ ماہرین نفسیات خصوصاً سوانح عمریاں لکھنے والے لکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ذہنوں کے لیے ایک کلیدی نقطہ دریافت کر لیں۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی ذات کا ایک مقررہ کلیدی نقطہ ہوتا ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے تو آپ اس کی پوری زندگی کی تشریح اور توجیہ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا یہ کلیدی نقطہ حاصل کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، خصوصاً بڑی شخصیتوں کا۔ مصر کے دانشمند مفکر عباس محمود عقاد نے عبقریہ الامام نامی ایک کتاب لکھی ہے، جس میں وہ اظہار خیال کرتا ہے کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا محور فروسیت میں پایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کی پوری زندگی میں خواہ لڑائی کے میدان میں ہو، گھر کی چار دیواری میں ہو، محراب عبادت میں ہو، حکومت کے تخت پر ہو، غرض ہر جگہ مردانگی کا جوہر ملتا ہے۔ فروسیت کے معنی ہے مردانگی، اور مردانگی شجاعت سے بالا تر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کا محور مردانگی ہے۔ اس سے 700 سال پہلے مولانا رومی نے بھی اس نقطے کا سراغ لگایا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام میں شجاعت سے بالا تر کسی چیز کا وجود ہے۔ اس مشہور قصے میں جب حضرت علی علیہ السلام نے دشمن کو پچھاڑ کر چاہا کہ اسے قتل کر ڈالیں تو اس شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے نہیں مارا بلکہ چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بعد میں چاہا کہ اس کا سر قلم کریں، تو اس شخص نے پوچھا، تم نے مجھے پہلے ہی کیوں نہیں قتل کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، چونکہ مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے نہیں چاہا کہ اپنے غصے کے زیر اثر ہاتھ چلاؤں، بلکہ یہ چاہا کہ تجھے خدا کی خوشنودی اور خلق خدا کے کلی مقاصد کی خاطر قتل کروں۔ مولانا رومی نے یہ قصہ بہت خوبی سے نقل کیا ہے۔
اس نظم کے ان 2 شعروں سے بہتر شعر حضرت علی علیہ السلام کی مدح میں میرے خیال میں نہیں کہے جا سکتے۔ وہ کہتے ہیں تو ترازویی عہد خوبودئی، بل زبانِ ہر ترازو بودئی، در شجاعت شیر ربا نیستی، در مروت خود کے داند کیستی۔ دوسرے شعر میں جو میرے پیش نظر ہے کہتے ہیں آپ شجاعت میں اسد اللہ ہیں، لیکن مروت اور مردانگی میں شجاعت سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا، آپ تعریف سے بالاتر ہیں۔ یہ مصری شخص بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے عقیدے کی رو سے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کی کلید مروت ہے، فروسیت ہے۔ اس بات کا دعویٰ کہ کوئی یہ کہے میں نے علی علیہ السلام، حضرت حسین بن علی علیہ السلام جیسی شخصیت کی کلید معلوم کر لی ہے، انصاف کی روح سے فضول اور لغو دعویٰ ہے۔ مجھے ایسی بات کرنے کی جرت تو نہیں ہے، لیکن اتنا دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں جہاں تک میں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچانا ہے، ان کی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، ان کا کلام جمع کیا ہے جو بدقسمتی سے بہت کم ہمارے ہاتھ لگے ہیں، اور جہاں تک میں نے عاشور کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے جو خوش قسمتی سے بہت مستحکم ہے، اور میں نے امام حسین علیہ السلام کے خطبات، نصائح اور شعار اکٹھے کیے ہیں۔ ان سب کے بعد میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میرے خیال سے حسین علیہ السلام کی شخصیت کا کلیدی نقطہ حماسہ ہے، شور ہے، بزرگی ہے، سختی ہے، شدت ہے، قیام ہے، حق پرستی ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام کی جو باتیں نقل کی گئی ہیں وہ کمیاب ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں اسی روح کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حسین بن علی علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو باتیں سنی ہیں وہ ہم سے بیان کر دیجئے۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں سے امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیسا ہے، آپ اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے جو کچھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے وہ یہ ہے، ان اللہ تعالی یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفصافها۔ خدا بڑے اور بلند کام پسند کرتا ہے اور پست چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ بلندی اور بزرگی کو دیکھیے کہ جب آپ علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں تو اسی بلندی کے متعلق باتیں منتخب کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہ اپنی شخصیت کا اظہار کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کچھ اشعار بھی ہمارے ہاتھ لگے ہیں جن میں پھر یہی روح جلوہ گر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ بہت کم اور کچھ اس قسم کی ہیں کہ ان کا عاشور کے سانحے سے بھی کوئی ربط نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کی ہیں اور ان کا عاشور سے واسطہ نہیں ہے۔ ایک اور قول یہ ہے، موت فی عز خیر من حیات فی ذل، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ ایک اور جملہ جو آپ علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے یہ ہے، اِنَّا جَمِيعَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا بَحْرِهَا وَبَرِّهَا وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا عِنْدَ وَلِيٍّ مِّنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَقِّ اللَّهِ كَفَيْءِ الظِّلَالِ۔ یہاں آپ بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس شخص میں الہی حماسہ ہوتا ہے اس میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمام اشیاء جن پر سورج چمکتا ہے، تمام دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، اس کے سمندر، خشکی، پہاڑ، میدان، اس شخص کے نزدیک جس نے اپنے اللہ کی عظمت کو سمجھ لیا ہے اور خدا کی درگاہ میں خود کو سپرد کر دیا، ایک سائے کی طرح ہے۔ پھر کہتے ہیں
الا حر يدعو هذه اللماظة لأهلها، کیا کوئی ایسا آزاد مرد پیدا نہیں ہوتا جو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو، دنیا و ما فیہا اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو اس کا غلام بنانا چاہتا ہے، اس کا لالچ کرتا ہے اور اسے اپنے کام کا مقصد سمجھتا ہے، لمازہ کی طرح ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لمازہ کیا چیز ہے؟ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے دانتوں میں کوئی چیز مثلا گوشت کا ریشہ پھنس جاتا ہے جسے وہ خلال سے نکال دیتا ہے، اسے لمازہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نظریے کے مطابق یزید کی سلطنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے لمازہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے لوگو، دنیا میں خدا کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی اتنی قیمت ہو کہ تم اس کے لیے اپنی جان اور ذات بھی بیچ دو۔ اپنے آپ کو نہ بیچو، آزاد رہو، خود فروش نہ بنو۔ دوسرا جملہ، الناس عبید الدنیا، لوگوں کی غلامی کی تحقیر یوں کرتے ہیں کہ لوگوں میں عیب یہ ہے کہ وہ دنیا کے غلام ہیں، غلام صفت ہیں، اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ اس لیے دین جو آزادی کی روح ہے اور انسان کو غیر خدا سے آزاد کراتا اور حقیقت کا بندہ بناتا ہے، ان کی روحوں کی گہرائیوں میں نہیں اتر پاتا۔ والدین لاعق على ألسنتهم يحوتونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون۔ خلیفہ حضرت عثمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جلا وطن کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس شخص کی مشایعت نہ کرے کیونکہ یہ شخص حکومت کی نظر میں مجرم ہے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام خلیفہ کے اس حکم کی پرواہ نہیں کرتے اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی مشایعت کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کچھ جملے کہتا ہے۔ امام حسین بن علی علیہ السلام بھی ایک جملہ کہتے ہیں جس میں ان کی روح کا عکس نظر آتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں، لیکن عمر میں شاید ان سے بھی کچھ بڑے ہوں گے، اس لیے امام حسین علیہ السلام ان کو امو کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان، آپ کو میری نصیحت یہ ہے، اسأل اللہ الصبر والنصر واستعذ بہ من الجشع والجزع۔ چچا جان، خدا سے صبر اور نصر طلب کیجئے، حرص بے صبری سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ چچا جان، آپ کے لیے میری وصیت یہی ہے کہ آپ ظلم اور دباؤ کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھائیے۔ یہ کیسی ذہنیت ہے کہ آپ کی تمام باتوں میں وہ روح جلواگر ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلی بات یہ کہی، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادۃ علی جید الفتاة علی جید الفتاة وما اولہنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف۔ کربلا جاتے ہیں، بعض لوگ آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ نہ جائیے، خطرہ ہے، اور امام حسین علیہ السلام جواب میں یہ شعر پڑھتے ہیں، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواصى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مبثورا وخالف مجرما اقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الهياج عرماما لتلقى خميسا في الهياج عرمرما فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما۔ مجھ سے یہ نہ کہو کہ نہ جا، میں ضرور جاؤں گا۔ تم کہتے ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، تو کیا کسی بہادر کے لیے مر جانا شرم کی بات ہے؟ مرنا
اس وقت باعث شرم ہوتا ہے جب انسان کا نسب العین پست اور حقیر ہو اور وہ یہ چاہے کہ ملکیت اور حکمرانی کے لیے مارا جائے، کیونکہ ایسے شخص کے لیے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی مراد کو نہیں پہنچا، لیکن اس شخص کے لیے باعث شرم نہیں ہے جو کلمہ حق کہنے کے باعث اور حق کی راہ میں مارا جائے، کیونکہ ایسی راہ میں قدم رکھتا ہے جس پر خدا کے صالح اور شائستہ بندے چلتے آ رہے ہیں۔ بس جب وہ ایسی راہ میں قدم رکھتا ہے جہاں یزید جیسے بدبخت، شقی اور گناہگار شخص کی مخالفت کرتا ہے تو اسے قتل ہو جانے دو۔ تم کہتے ہو میں مارا جاؤں گا، تو ان دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یا میں زندہ رہوں گا یا میں مارا جاؤں۔ فَإِنْ عِشْتُ لَمْ أَنْدَمْ، اگر زندہ رہے تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم کیوں زندہ رہے۔ وَإِنْ مِتُّ لَمْ أَلَمْ، اور اگر اس راہ میں مارا گیا تو دنیا میں کوئی بھی مجھے ملامت نہیں کرے گا، اور وہ یہ جان لے گا کہ میں نے کون سی راہ اختیار کی ہے۔ کفا بکا ذلاً ان تعیش وترغما، تمہاری بدبختی اور ذلت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم زندہ رہو اور تمہاری ناک کو خاک پر رگڑا جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہماسا ہے۔ راستے میں بھی خطبہ پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه انی لا ارى الموت الا سعادة ولا الحیاة مع الظالمین الا برما، میں مرنے کو اپنے لیے سعادت جانتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو موجب ملامت سمجھتا ہوں۔ اگر میں امام حسین علیہ السلام کی تمام باتیں بیان کروں تو بہت طول ہو جائے، اس لیے میں شب عاشور کی بات کرتا ہوں اور ایک ایسے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس پر عموماً بہت کم توجہ دی جاتی ہے۔ جو انسان اور جو تاریخی شخصیت ایسے حالات میں گھر جاتی ہے جیسے حسین بن علی علیہ السلام شب عاشور گھرے ہوئے تھے، یعنی ایسے حالات میں جب دشمن پر ظاہری غلبہ پانے کی تمام راہیں بند ہو چکی ہیں اور اسے اس بات کا قطعی یقین ہو گیا ہے کہ اب وہ اور اس کے ساتھی دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے، وہ زبان سے شکایت لے کر اٹھتی ہے اور تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ لوگ ایسے جملے کہنے لگتے ہیں اس دنیا پر لعنت ہے، افسوس یہ ہے کہ قدرت نے میری مدد نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جس وقت نیپولین ماسکو میں ایسے ہی حادثے سے دوچار ہوا تو اس نے کہا افسوس قدرت نے چند گھنٹے تک میری مخالفت کی۔ پھر وہ ہاتھ مل کر کہتا ہے اے دنیا تیرا منہ کالا ہو جائے کہ تو نے میری یہ حالت کر دی۔ لیکن حسین بن علی علیہ السلام اپنے دوستوں کو یوں جمع کرتے ہیں جیسے ہر کامیاب شخص سے زیادہ ان میں زندگی کا جوش بھر گیا ہو، اور فرماتے ہیں اثنا علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء اللہم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوۃ وعلمتنا القرآن وفقہتنا فی الدین۔ گویا تمام ماحول ان کے لیے سازگار ہے اور واقعی سازگار بھی تھا۔ یہ حالات ایسے شخص کے لیے ناموافق ہیں جس کا مقصد دنیاوی حکومت ہو، لیکن اس شخص کے لیے جو حکومت بلکہ ہر چیز کو حق اور حقیقت کی خاطر چاہتا ہو اور دیکھتا ہو کہ اس نے اپنی ہی راہ میں قدم رکھا ہے، ماحول سازگار ہے اور وہ خدا کے شکر و سپاس کے علاوہ اور کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ امام حسین علیہ السلام کا روز عاشور ایک نعرہ یہ ہے الموت اولا من رکوب العار والعار اولا من دخول النار۔ آخری لمحے تک آپ علیہ السلام کا عمل، آپ کی حرکات، آپ کی سکنات، آپ کی باتیں، سب کی سب حق پرستی اور حماسی کی ایک لہر ہے۔ 9 محرم کا دن گزرنے کے بعد رات کو جب آپ کے سامنے آخری بار
یہ تجویز رکھتے ہیں کہ قتل ہو جاؤ یا اطاعت کر لو، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، خدا کی قسم میں ہرگز نہ تمہاری اطاعت کی ذلت اختیار کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح بھاگوں گا، میں اس وقت تک مردانہ وار مقابلہ کرتا رہوں گا جب تک میں قتل نہ ہو جاؤں۔ ان آخری گھڑیوں میں بھی امام حسین علیہ السلام وہی ہیں۔ آپ ہرگز یقین نہ کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہوگا اسقونی شربتا من الماء فقد نشطت کبدی، میں نے یہ جملہ کہیں نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام اس قسم کی درخواست نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز سے فرماتے ہیں الا وان الدعی ابن الدعی قد رکض بین اثنتین بین السلة والذلة وہیہات من الذلة یأبی اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت۔ اے کوفے والو، اس ناہنجار ابن ناہنجار، اس ولد الزنا ابن ولد الزنا، تمہارا امیر، تمہارے حاکم مطلق نے، اس نے جس کے حکم سے تم یہاں آئے ہو، مجھ سے کہلوایا ہے کہ میں دو کاموں میں سے ایک کام اختیار کر لوں، یا لڑوں یا ذلیل ہو جاؤں۔ کیا میں ذلت اختیار کروں؟ میں ہرگز ذلت برداشت نہیں کروں گا۔ میں تلوار کے سامنے ڈٹ جاؤں گا، لیکن اپنی روح کو ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے جس خدا کی خوشنودی کے لیے قدم اٹھایا ہے وہ اس کے لیے رضامند نہیں ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ ایسا نہ کر۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں وہ کہتا ہے ایسا مت کر۔ جن کی آغوش میں پل کر بڑا ہوا ہوں، حضرت علی علیہ السلام کی گود جن کے زانوؤں پر میں بیٹھا ہوں، مجھ سے کہتی ہے اپنے آپ کو ذلیل نہ کر۔ یہ ایک حماسہ ہے، لیکن شخصی یا قومی رزمیہ نہیں۔ اس میں انانیت نہیں ہے، اس میں غرور نہیں ہے، خدا پرستی ہے۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام آخر تک مقابلہ کرتے ہیں، پھر وہ وقت آتا ہے جب آپ علیہ السلام کے بدن کی قوت بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ ایک تیر انداز زہر میں بجھا ہوا تیر کمان میں جوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی جانب پھینکتا ہے، جو آپ علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام بے اختیار زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی اطاعت کی ذلت اختیار کرتے ہیں؟ کیا کوئی خواہش کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ لڑائی کا یہ دور گزر جانے کے بعد پھر اسی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں جس سے کبھی منہ نہیں پھیرا تھا، اور فرماتے ہیں رضوان بقضائک وتسلیما لامرک ولا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ یہ ہے خدائی حماسہ، یہ ہے انسانی حماسہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔